بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم آیت نمبر 13 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 2 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے کے آؤ کما آمن الناس جیسا کہ لوگ ایمان لے کے آئے قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لائے الا خبردار انہم هم السفہاء یہی لوگ بے وقوف ہیں ولیکن لا یعلمون لیکن یہ جانتے نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے سرداروں کے پاس تنہا ہوتے ہیں قالوا تو کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں انما نحن مستہزئون ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹا کر رہے تھے مذاق کر رہے تھے اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں اس مذاق کا بدلہ دے گا ویمدہم اور اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہے فی طغیانہم یعمہون وہ اپنی سرکشی میں حیران و پریشان ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے فما ربحت تجارتهم ان کی تجارت نے انہیں نفع نہیں دیا وما كانوا مہتدین نہ وہ سیدھی راہ پا سکے منافقین کی غلط عادات کا ذکر ہے اور ان کی دوہری روش جیسا کہ آپ حضرات نے کل بھی سماعت فرمائی اور اس سے پچھلے دن بھی کچھ باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں تو چونکہ منافق مذبذب ہوتا ہے نہ ادھر کا نہ ادھر کا قرآن خود کہہ رہا ہے مذبذبین بین ذالک لا ہؤلاء ولا الا ہؤلاء نہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ آپ کا نہ کسی دوسرے کا منافق نام ہی غرض و لالچ کا ہے کس کا نام ہے بھائی غرض و لالچ کا نام ہے کسی کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہوتا اور یقین مانے جیسے انسانوں کو مخلص آدمی اچھا نہیں لگتا نا تو اللہ کو بھی مخلص نہیں مخلص جو مخلص نہ ہو جیسے انسانوں کو وہ آدمی اچھا لگتا ہے جو کیا ہو مخلص ہو کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا مخلص ہے اسی طرح اللہ کو بھی مخلص آدمی کیا ہوتا ہے جی اچھا لگتا ہے اور جو مخلص نہ ہو وہ انسانوں کو بھی اچھا نہیں لگتا اور انسانوں کے رب کو بھی اچھا نہیں لگتا تو چونکہ ان کا دورہ معیار تھا اس لیے ذلیل بھی تھے اور اگر کوئی آدمی ان سے کہتا نا یار تم کلمہ کیوں نہیں ایمان کیوں نہیں لاتے نماز بھی آپ پڑھ رہے ہو اور بھی بہت سارے دین کے کام آپ کر رہے ہو تو پھر صحیح طریقے سے ایمان لے آؤ صحیح طریقے سے جیسا کہ اور لوگ ایمان لائے اور لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہے کون مراد ہے بھائی یہاں پہ ناس سے مراد کیا ہے کہ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے دل اور جان سے اللہ کو مانا ہے دل اور جان سے اللہ کے رسول کو مانا ہے تو بھائی تم بھی دل اور جان سے اللہ کو مان لو تو یہ آگے سے کہتے تھے صحابہ بے وقوف ہیں کیا جواب دیتے یہ بے وقوف ہیں
تو ہم کیا ان بیوقوفوں جیسا کام کریں؟ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ جب سے کلمہ پڑھا گھر بار بھی چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا؟ وہ ہے اس طرح کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے شروع زمانے میں تو سارے تو مسلمان نہیں تھے، تو پھر اس نئے مسلمان کو طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی تھی، رشتہ دار خفا ہوتے، ماں باپ ناراض ہوتے، ان سے بائیکاٹ بھی ہوتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں چونکہ جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں انہیں گھر والے پریشان کرتے ہیں، مال و اسباب ان سے لے لیتے ہیں، تو یہ بیوقوف ہیں تو ہم بھی بیوقوفی والا کام کریں، جیسا کہ واقعات ملتے ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب قیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مالدار آدمی تھے، ناز و نعمت کے پلے ہوئے تھے، کلمہ پڑھ لیا تو گھر والوں نے لباس تک لے لیا۔ کیا لے لیا جی؟ لباس تک لے لیا، گھر سے نکال بھی دیا، اور غالباً آتا ہے کہ ایک کمبل اوڑا اور کمبل اوڑھ کے اپنا ستر چھپایا اور میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر غزوہ احد میں شہید بھی ہو گئے، اور میرے نبی کے مشابہ بھی تھے، شکل صورت میں جسامت میں کچھ نہ کچھ پیغمبر کے ساتھ کیا تھی؟ مشابہت تھی۔ تو غزوہ احد میں جب یہ شہید ہوئے تو کسی نے کہہ دیا جی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، کسی نے خبر پھیلا دی، تو شہید یہ ہوئے تھے اور یہ مشابہ تھے، تو صحابہ کے حوصلے بھی پست ہو گئے، پیغمبر شہید ہو گئے تو پھر لڑکے کیا کریں؟ تو بہرحال جب ان کو کفن دینے کا ٹائم آیا تو ان کے لیے کفن کا جو کپڑا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے کفن کا کپڑا ہے، اگر سر کو ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگا رہ جاتا ہے، پاؤں کو ڈھانپتے ہیں تو پھر سر ننگا رہ جاتا ہے، کریں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سر پہ کفن لپیٹ دو اور پاؤں کو ننگا چھوڑ دو، اوپر پتے یا گھاس ڈال دو، یہی ان کا کفن ہوگا۔ نہیں سمجھے؟ تو چونکہ شروع میں جو بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو سختیاں برداشت کرنی پڑتی، تو یہ منافق کہتے بھائی ہم پاگل ہیں، ہم کلمہ پڑھیں دل اور جان سے، گھر والے گھر سے نکال دیں، ماں باپ ناراض ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ایمان کی وجہ سے اگر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں پھر ایمان، بولو بھائی، اگر ایمان لانے کی وجہ سے رشتہ دار خفا ہوتے ہیں تو ایمان ہم نے نہیں لانا۔ صحابہ تو بیوقوف ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم کیوں بیوقوفی کریں؟ لیکن جسے اللہ بیوقوف کہے گا بیوقوف وہ ہے۔ اور قرآن نے کس کو بیوقوف کہا ہے؟ منافقوں کو۔ کس کو بھائی؟ منافقوں کو قرآن نے کہا الا انہم هم السفہاء، خبردار میرے پیغمبر یہی لوگ بیوقوف ہیں۔ صحابہ نے تو جو تکلیفیں اٹھائیں انہوں نے عزت کا سودا کر لیا، وہ عقل مند ہے۔ صحابہ کے ہیں جی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا عقل مند آدمی تو وہ ہے۔ اور صحابہ سے بڑا عقل مند کون ہوگا؟ اور صحابہ کو اللہ نے کیسی عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا، ٹھیک ہے؟ حضرت بلال کو آپ جانتے ہیں، نام سنا ہوا ہے نا، مؤذن رسول ہے۔ بتاؤ بیوقوف بلال تھے یا بیوقوف بلال کا آقا تھا؟ ان کا جو آقا تھا جس کے یہ غلام تھے انہیں مارتا پیٹتا تھا، اور بلال احد احد کہتے تھے، ایمان پہ ثابت قدم رہے، مضبوط رہے، اور سارے مکے والے کافر مشرکین منافق انہیں بیوقوف کہتے تھے کہ یار دیکھو کیوں اتنی مار کھا رہا ہے، کتنا بیوقوف آدمی ہے، لیکن وہ عقل مند تھے۔ وہ کیا تھے؟ ایمان لایا، کلمہ پڑھا، سختیاں برداشت کی۔ معراج کی رات جب میرے پیغمبر جنت میں تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ جنت میں جب چل رہے تھے، ٹہل رہے تھے، تو کسی کے چلنے کی آواز آپ کو محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ حضرت بلال کی آواز ہے، چلتے زمین پہ اور آواز آسمانوں پہ آتی ہے۔ عزت تو یہ ہے، نہیں سمجھے بھائی؟ یہ بیوقوفی ہے کہ ہمیشہ کی عزت مل گئی، اور آپ کو کیا ملا؟ کچھ عرصہ مسلمانوں سے کھایا، کچھ عرصہ کافروں سے کھایا، اور جو کھایا وہ کھایا پیا ہضم ہو گیا،
ہاں جی پرویز بھائی، سب نکل گیا نا، ہضم ہو گیا، اور ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ ملا کیا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، ملا یہ کہ اللہ فرماتا ہے کافر و منافقوں تم دونوں جہنم میں جاؤ گے، یہ ملا ہے۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے میرے پیغمبر خوشخبری دے دے منافقوں کو، دردناک عذاب تمہیں ملے گا۔ بتائیں بھائی، بیوقوف صحابہ ہیں کہ بیوقوف منافق ہیں؟ کون بیوقوف ہے؟ منافق بیوقوف ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ اگر کوئی منافق دوسرے منافق کو دیکھ لیتا کہ پیغمبر کے پاس آ رہا ہے، جا رہا ہے، صحابہ کے پاس بیٹھ رہا ہے، تو وہ کہتے ہوئے ادھر کی جلدا انہیں، نہیں سمجھے آپ بھائی، تو نہ کی ملدا انہیں۔ منافق ایک دوسرے کو کہتے تھے بھائی ادھر کیوں جاتا ہے؟ کہتا ہے میں تو تمہارے ساتھ ہوں، اور ملتا مسلمانوں کو ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ بس انہیں چکر دے رہے ہیں، انہیں کیا دے رہے ہیں جی؟ کیا دے رہے ہیں؟ بولو۔ ان کو چکر دے رہا ہوں، ان کے ساتھ بس ظاہر ہے اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے، اپنے آپ کو۔ اور جب مسلمانوں کے پاس آتے تو کہتے حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب منافق ایمان والوں سے ملتے انہیں کہتے ہم آپ کے ساتھ، ہم ووٹ کی آپ کو دیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے، شیطانوں سے مراد یہاں پہ ان کے بڑے ہیں، کہ ہیں جی جو منافقوں میں بڑے بڑے خرنٹ تھے نا، ہوتے ہیں انسانوں میں بعض چودھری قسم کے لوگ، نواب قسم کے لوگ، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، اللہ نے طبقے بنائے ہیں، کسی کو اللہ نے تھوڑا بڑا درجہ دیا ہے۔ تو جو منافقوں میں ہائی لیول کے منافق ہوتے، جو تکڑے منافق ہوتے، جو کالے منافق ہوتے، وہ چھوٹوں سے پوچھتے یار تم ادھر کیوں جاتے ہو؟ تو آگے سے کہتے استاد جی کہ کرنا اپنے آپ کو چھپانا بھی ہوتا ہے، ایسا تو سنالا ہم جو مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ مذاق کرتے ہیں۔ کیا اسلام مذاق کی چیز ہے؟ کیا ایمان مذاق کی چیز ہے؟ کیا پیغمبر کی ذات مذاق کی چیز ہے؟ کیا آخرت اور جنت اور دوزخ مذاق کی چیز ہے؟ تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، کہ میرے نبی ان سے کہہ دیں میں بھی انہیں مذاق کا بدلہ دوں گا۔ کیا دوں گا جی؟ انہیں مذاق کا بدلہ دوں گا، انہیں میں ذلیل کروں گا، انہیں رسوا کروں گا، اور ان کو میں ہدایت نہیں دوں گا۔ منافق کو ہدایت نہیں ملتی۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں مذاق کا بدلہ یہ دوں گا کہ انہیں ان کی گمراہی میں پڑے رہنے دوں گا، یہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اور سب سے بڑی گمراہی کیا ہے کہ آدمی کو ہدایت نہ ملے۔ اور تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، جو میرے پیغمبر کے زمانے میں منافق تھا، الا ماشاء اللہ کسی کو ایمان ملا ہے، باقی سب نفاق کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ ورنہ انسان کسی وقت تو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بولو بھائی، بچپنا کھیل کود میں گزر گیا، جوانی کھانے کمانے میں گزر گئی، شراب کباب میں گزر گئی، بڑھاپا آ گیا تو کچھ اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، بندہ جو کہتا ہے اللہ کی طرف۔ اور ان منافقوں میں سے کسی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں رجوع کی توفیق ہے۔ چنانچہ جو بڑا منافق ہے عبداللہ بن ابی سلول، جس نے سب سے بڑا پروگنڈا پیغمبر کے خلاف کیا اور بڑی محنت کر کے منافقین کی جماعت بنائی، جب یہ بیمار ہوا، بیٹا صحابی ہے خود منافق ہے، آخری لمحات آئی تو بیٹے سے کہا کہ جا کے اپنے نبی سے کہہ دیں میرا جنازہ پڑھائیں۔ کیا پڑھائیں؟ جنازے کی درخواست کرتا ہے، اور کلمہ توبہ بھی بولو بھائی، جنازے کی درخواست کر رہا ہے کہ میرا جنازہ آپ پڑھائیں گے، لیکن یہ درخواست نہیں کرتا کہ مجھے معاف کر دے اور اللہ مجھے ہدایت دے دے، یہ درخواست نہیں کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیں کہ مجھے اپنا کرتا مبارک بھی دے دیں، مجھے اس میں کفن دے دیں۔ کرتا مانگ رہا ہے لیکن پیچھے چلتا نہیں ہے، تابعداری نہیں کرتا ہے، نفاق نہیں چھوڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، سب پتہ ہے کہ مرنے والا ہوں، یہ جنازہ پڑھائیں میرا، مجھے کفن پہنائیں۔ بیٹا آ گیا، بیٹا صحابی تھا، مخلص صحابی تھا، بیٹا ہے کہ یا رسول اللہ میرا والد مرنے لگا ہے، 2 وصیتیں کی ہیں، جنازہ بھی آپ پڑھائیں گے، اپنا لباس بھی اتار کے دیں گے قمیض۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ جا کے کہہ دو جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور کرتا بھی اتار کے دوں گا۔ علماء نے یہاں لکھا ہے کرتا کیوں اتار کے دیا ہے؟
میرے نبی نے کسی پہ اپنا زندگی میں احسان نہیں چھوڑا. جس نے بھی میرے پیغمبر پہ احسان کیا ہے دنیا میں تو میرے پیغمبر نے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی پوری کوشش کی اور دیا بھی ہے. مرض الوفات میں آپ نے واضح طور پہ اعلان فرمایا اپنے ساتھیوں سے، بھائی جس کا مجھ پہ حق ہو مجھ سے لے لے، جس کا مجھ پہ حق ہو مجھ سے لے لے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ نے لاٹھی ماری تھی، میں آپ سے بدلہ لوں گا. میں آپ سے کیا لوں گا؟ بدلہ لوں گا. مرض الوفات میں منبر پہ آپ بیٹھے ہیں، صحابہ سارے مسجد میں جمع ہیں، مجھے آپ کی لاٹھی لگی ہے، آپ سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، تو میں بھی آپ کو لاٹھی ماروں گا. آپ نے فرمایا آ جاؤ اور مجھے لاٹھی مارو. صحابہ پریشان ہے، یار یہ کیا کر رہا ہے، صحابی ہے پیغمبر کو لاٹھی مارے گا. آپ نے فرمایا آنے دو، میرا اس کا مجھ پہ حق ہے، میں نے اس کو لاٹھی ماری ہے، مجھے لاٹھی ماری. جب قریب آئے صحابی کہنے لگے جب آپ کی مجھے لاٹھی لگی تھی، میرا جسم ننگا تھا، آپ کو بھی اپنی قمیض اٹھانی پڑے گی، میں ننگے جسم پہ ماروں گا. اب سب پریشان حیران. مسجد نبوی کے اندر ایک کیفیت بن گئی کہ یار کر کیا رہے ہیں. پیغمبر نے کمر سے اپنا کپڑا اٹھایا، صحابی نے جا کے کمر کو بوسہ دے دیا. کیا دے دیا؟ بولو بھائی. یا رسول اللہ میں آپ کو ماروں گا، میں آپ کو مار سکتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن میری خواہش تھی کہ آخری لمحات میں آپ کی کمر کو میں بوسہ دے دوں. کمر کو کیا دے دوں؟ اور میں نے یہ ترتیب بنائی اور آپ کی کمر کو میں نے بوسہ دیا. آپ نے کسی بھی اپنا حق، ہاں سوائے ایک آدمی ہے جس کے بارے میں آپ نے اپنی مرض الوفات سے 3 دن پہلے منبر رسول پہ بیٹھ کے کہا لوگوں میں نے سب لوگوں کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ میں دے. حدیث میں موجود ہے جس میں آپ نے کہا تھا راستے سارے مسجد کے دروازے بند کر دو. کھڑکیاں کھلی تھی مسجد نبوی میں صحابہ کے آنے کے، باب عمر ہے، باب صدیق ہے، باب عثمان ہے، باب علی ہے، کہ باقی سب دروازے بند کرو. الا لا تبقین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے، اس کو بند نہیں کرنا. جس نے مجھ پہ احسان کیا سب کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، سوائے ابو بکر کے احسانات کے، اس کے احسانات کا بدلہ میں دے نہ سکا. ٹھیک ہے نا، اللہ سے لے کے دوں گا. تو آپ نے شخص کو اپنا کرتا کیوں دیا؟ کتابوں میں آتا ہے جو غزوہ بدر ہوئی تھی، غزوہ بدر میں ہمارے پیغمبر کے چچا بھی قید ہوئے تھے، حضرت عباس. حضرت عباس کا قد اس منافق کے قد سے ملتا جلتا تھا، یہ بھی بڑے قد کا تھا، حضرت عباس بھی بڑے قد کے تھے. حضرت عباس کی آواز اتنی اونچی تھی وہ اپنے باغ سے اپنے غلام کو بلاتے تھے، غلام گھر سے باغ میں چلا جاتا تھا. جب گھوڑے پہ سوار ہوتے پاؤں ان کے زمین پہ لگتے. کتابوں میں آتا ہے 10 فٹ ان کا لمبا قد تھا. جب غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر میں حضرت عباس قید ہو کے آئے تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. تو آپ نے فرمایا بھائی کوئی ہے میرے چچا کو کپڑے پہ نہ دے. ایسے استاد جی کھلو میرے ساتھ، آپ نے قمیض اتار کے دی. کس نے بھائی؟ عبداللہ بن ابی منافق نے. آپ نے قمیض اتار کے دی. تو پیغمبر نے فرمایا چلو آج موقع ہے، اپنے چچا کے احسانات کا بدلہ اس پر میں اتار دیتا ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ آج میرے پاس موقع ہے، اس سے میرے چچا کو لباس پہنایا، آج میں اس کا بدلہ اس کو. پھر آپ نے اپنی قمیض بھی دے دی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قمیض بھی آپ نے دے دی، بخاری سے ثابت ہے جنازہ بھی آپ نے پڑھا دیا. حضرت عمر نے منع بھی کیا، جنازہ آپ نے نہیں پڑھانا تھا، آپ نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے میں پڑھاؤں گا، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. پھر آپ نے استغفار بھی کیا، پھر قرآن آ گیا کہ بھائی نہیں 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے اس کو میں نہیں بخشوں گا. منافق کی بخشش استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. اللہ ہرگز نہیں بخشے گا منافقوں کو. تو اللہ نے منافق کو کیا دیے جی؟ سب سے بڑی سزا منافق کی ہے اسے ہدایت ہے. اور آگے قرآن کہتا ہے بیوقوف ہو منافقو، تم بیوقوف ہو، تم نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے. مدینے کے اندر منڈی لگی ہے ایمان کی. کیا لگی تھی بھائی؟ میرے پیغمبر نے منڈی لگائی تھی ایمان کی. کوئی اخلاص سیکھ رہا ہے، تواضع سیکھ رہا ہے، کوئی قرآن سیکھ رہا ہے، ایمان سیکھ رہا ہے، تقوی سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ منافق اس منڈی کے اندر ایمان نہیں سیکھتے، نفاق سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں جی؟ نفاق. جیسے منڈی ہوتی ہے نا، منڈی میں 2 نمبر کا مال بھی ہوتا ہے اور 1 نمبر کا مال بھی، 1 نمبر مال بھی ملتا ہے اور 2 نمبر بھی
سمجھدار وہ ہوتا ہے جو 1 نمبر مان لے، اور جو 2 نمبر لے بیوقوف ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایسے بیوقوف ہیں، انہوں نے ہدایت کے بدلے کیا خرید لی؟ گمراہی خرید لی، اور ان کی تجارت ان کو نفع، تجارت تو انہوں نے کی ہے کہ تھوڑا بہت نفاق کیا، کافروں سے بھی تعلقات جوڑے رکھے، مسلمانوں سے بھی جوڑے رکھے، ہمیں ملتا رہے نفع۔ تو دنیا کا نفع کیا ہے جی؟ کتنا کھائیں گے، کتنا کمائیں گے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور نہ یہ راستہ پا سکے، چنانچہ بے ہدایتیں مر گئے، کفر پہ مر گئے، نفاق پہ مر گئے، تو ہمیشہ کہاں رہیں گے بھائی؟ جہنم میں رہیں گے۔ آگے اللہ نے ان کی ایک مثال بھی دی ہے، ان دونوں مثالوں کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔